بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وقال تعالی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام کائنات کے امام پیغمبر آخر الزماں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے اللہ رب العزت نے مردوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت ہے، جس کا معنی ہی خواتین ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان کو بتائیے، آپ ان سے کہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں بذات خود خواتین سے متعلق فتویٰ بھی دیتے ہیں اور ان کے مسائل سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہیں، ان کے جو بھی حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر اللہ رب العزت ہمارے معاشرے پر، ہمارے کلچر پر، ہم لوگوں پر اور تمام مسلمانوں پر اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اپنا رحم فرمائے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جتنا خوبصورت دین دیا ہے، جتنے بہترین رستے کے اوپر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اس میں ایک عام عورت یا ایک عام مرد اس کے تو حقوق کی بات ہی کیا کرنا جب کہ وہ آزاد ہو۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیشہ سے کمزور طبقہ کے حق میں آواز اٹھائی، وہ کسی بھی سطح پر کمزور ہو۔ غلامی کی سب سے پہلے حوصلہ شکنی اسلام نے کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کی جو حالت زار تھی، چلیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اور یہ بھی ساری دنیا مانتی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اس دور میں خواتین کے ساتھ، خاص طور پر چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک خواتین سے متعلق ہے، خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی انتہا تھی، زندگی کی کسی بھی پہلو سے، وہ بحیثیت بیوی ہو، بحیثیت بیٹی ہو، بحیثیت ماں ہو، بحیثیت بہن ہو، جو ناروا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس ہسٹری کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے آ کر جہاں دیگر کمزور طبقات کو عزت سے نوازا، وہیں پر اسلام نے خاتون کو اس کا حق دیا، ہر مقام پر جتنی اس کو ضرورت تھی اس کے مطابق اس کو لا کر کھڑا کیا، اس کو ذلت سے بچایا۔ جس کمزوری کے ساتھ وہ دنیا کے اندر جی رہی تھی، جس طرح کے مظالم کو وہ برداشت کر رہی تھی، اسلام نے
ان تمام چیزوں سے اس کو نکالا، اور ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو فاستوصوا بالنساء، دوسری روایت میں فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں فاتقوا اللہ فی النساء۔ لوگوں، خواتین کے معاملے میں بطور خاص ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، خواتین کے معاملے میں اللہ رب العزت سے بطور خاص ڈرتے رہنا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ تو جاہلیت کا دور تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ چلیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت لوگوں میں ایجوکیشن نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، لٹریسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگ اپنے طور پر لوگوں نے ایک طبقاتی نظام گھڑ رکھا تھا، جس کے مطابق جس کے پاس طاقت ہوتی اس کے لیے تمام تر وسائل حلال ہوتے، جس کے پاس طاقت نہ ہوتی اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا۔ آج کے جدید یورپ کو اپنے سامنے رکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو اپنے سامنے رکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے نظاموں کو اپنے سامنے رکھ لیں، جتنی عزت اسلام نے خاتون کو دی ہے، میں حلفیہ طور پر آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، اتنی عزت دنیا کے کسی نظام کے اندر، کسی مذہب کے اندر اور کسی بھی کنٹری کے اندر موجود نہیں ہے جتنی اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے۔ جتنے حقوق کا ضامن اسلام ہے عورت کے لیے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر آپ یہودیت کو اپنے سامنے رکھیں تو یہودیت میں تمام مصیبتوں کا سبب خاتون کو قرار دیا جاتا ہے، عورت کے وجود کو ہی ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص دنیا سے فوت ہو جائے، اس کے ورثاء میں مرد و خواتین دونوں ہوں، تو مرد کی موجودگی میں عورت وارث ہی نہیں بن سکتی۔ آج بھی آپ یہودیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، مرد وارث کی موجودگی میں عورت وارث ہی نہیں بن سکتی۔ اب دنیا کا سب سے بڑا نظام جس کو لوگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں، جس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، عیسائیت کو آپ دیکھ لیجئے، عیسائیت کے اندر بھی یہودیت سے وہ پیچھے نہیں ہے۔ عورت کے وجود کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، تمام مشاکل کا سبب سمجھا جاتا ہے، اور شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ شجر ممنوعہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا وہ آپ کھا لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے۔ بحیثیت انسان کسی سے بھی غلطی کا سرزد ہو جانا یہ انسان کی سرشت میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر چونکہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے کہنے پر یہ معاملہ کیا، لہٰذا اس کا معنی یہ نکالا عیسائیت نے، نام نہاد عیسائیت نے، کہ عورت تو ہے ہی خطا کا پتلا، سراپے گناہ ہے۔ اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے۔ عیسائیت کے بڑے بڑے رہبان ان کے بڑے علماء کو کہا جاتا ہے، عیسائیت کے بڑے بڑے راہب یعنی پوپ، وہ اپنی ماں تک کے چہرے کو دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے تھے، چونکہ عورت ان کے نزدیک سراپا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں تک کے چہرے کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں جس ماں نے ان کو جنم دیا۔ اسلام میں اس ماں کے کیا فضائل ہیں، کیا قدر و منزلت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، اس کے اوپر تو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، خاص طور پر ہمارا وہ طبقہ اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرمائے، جن میں سے چند لوگوں کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی انڈیویجول پرابلم ہے، کسی کے ساتھ
پارٹیکولرلی کسی کے ساتھ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی کچھ غلط ہو گیا ہے جس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، اگر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی غلط ہوا تو ہم اس غلط کو غلط ہی سمجھتے اور کہتے ہیں، اسلام بھی اس کو غلط کہتا ہے، اور اسلام نے تو آواز ہی خواتین کے حق میں اٹھائی ہے، اور بطور خاص ایسی خواتین جن کے ساتھ گھر سے، باہر سے، معاشرتی سطح پر، کسی بھی جگہ پر، طبقاتی سطح پر اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہے تو اسلام اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسلام اس عورت کے حقوق کے لیے کھڑا ہے، اس کی بات کو اٹھاتا ہے، اسلام عدالتی نظام تک لے کر جاتا ہے، اس کو انصاف دلاتا ہے، جو اس کا جائز حق ہے وہ حق اسلام سب سے زیادہ اسلام اس کو دلاتا ہے۔ اور رہی بات ہندو مت کی، ہندو مت کی تو بات ہی کیا کریں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہندو مت میں، ہندوازم میں عورت کا کیا مقام ہے۔ ہمارے بڑے، ہم سب لوگ چونکہ ہندو مت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر اس چیز کے اثرات موجود ہیں، اور یقین مانیے مسلمانوں کے اندر بھی ابھی تک بے شمار ایسی رسومات، ایسے توہمات، ایسی غلط اور جاہلانہ رسمیں بطور خاص خواتین سے متعلق جو خام خیالی ہے، اس کا سبب ہندو مت ہے۔ ہندوؤں سے وہ چیزیں ہم سب میں کنورٹ ہوئیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مطلقہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ مطلقہ عورت کے ساتھ جس کو طلاق ہو جائے، طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں طلاق یافتہ ہیں، طلاق یافتہ تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، جبکہ ہندو مت میں آپ جانتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے شوہر کے مرنے کو اس عورت کو سبب قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا شوہر جو مرا تو اس کا سبب یہ عورت ہے۔ اور آج بھی آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی چونکہ ہندو مت کے نظام کے بہت زیادہ اثرات ہیں، وہاں پر باقاعدہ یہ تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے وہ خواتین جن کو طلاق ہوئی یا جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، اور آج وہ معاشرے کے اندر حرف غلط کر کے ان خواتین کو مٹایا جانے لگا ہے، یعنی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ معاشرے نے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا۔ اسی ہندو مت کے اثرات کی وجہ سے ان خواتین کے بچے تک ان خواتین کو اپنے گھروں میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کے مرنے کا سبب ہماری ماں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ صرف ایک عورت ہے۔ اور یاد رکھیے بنگلہ دیش کے اندر یہ جو اثرات ہیں یہ اسلام کے نظام کے اثرات نہیں ہیں، یہ ہندو مت کے اثرات ہیں، یہ ہندو مت کے اثرات ہیں جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی طرح سے بیوہ خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں آج میڈیا نے کچھ آواز اٹھائی، کچھ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جا کے ہندوؤں کی کچھ طبقاتی نظام کے اندر کچھ فرق آیا، ورنہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عورت کو ہندو معاشرے میں شودر سمجھا جاتا تھا، اور شودر ان کی سب سے نیچ ذات ہے، جیسا کہ وہ اپنے تئیں مسلمانوں کو بھی شودر سمجھتے ہیں، یعنی جن کے چھونے سے کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، جو ان کے مندر میں نہیں جا سکتا، جو ان کی مذہبی جگہوں پر نہیں جا سکتا، جو ان کے مذہبی بھجن نہیں گا سکتا، اس کو شودر سمجھا جاتا ہے، اور خواتین کو اس معاشرے کے اندر شودر سمجھا جاتا تھا۔ ستی کی رسم سے کون واقف نہیں ہے؟ ستی کی رسم کیا ہے؟ شوہر مر جائے تو ہندو مت کے اندر عورت کو اس کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، زندہ اس کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان تمام چیزوں میں سے خاص طور پر میں آپ کے سامنے ایک کویسچن مارک کے طور پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کے طور پر اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اور خاص طور پہ ہماری ان ماؤں بہنوں سے جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس خام خیالی میں مبتلا کر چکی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام نے ہمارے ساتھ کوئی اللہ رب العزت رحم فرمائے زیادتی کیا یا ایسا کچھ معاملہ۔ کیا اس طرح کی مثالیں آج تک اسلام کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر، اسلامی نظام کے اندر کسی خاتون کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ اسلام تو خواتین کی عزت کی ضمانت دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہیں، اب یہیں سے آپ شروع کر لیجئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں۔ آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، جانتے ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے نام پر قرآن پاک میں 1.5 سپارے کی ایک پوری صورت موجود ہے۔
مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے. مردوں کے نام پر مردوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی صورت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. عورتوں کے نام پر پوری ایک صورت موجود ہے. کیا اس سے بڑی رسپیکٹ، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا مقام و مرتبہ دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کلچر؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، جس کی حقانیت کو اگرچہ ہمارے کچھ معاملات کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یقینی طور پر غیر جانبدارانہ یہ تجزیہ ہے کہ جس شخص نے صرف اسلام کو پڑھ کے دیکھا وہ قرآن اور اسلام کی حقانیت سے نابلد نہیں رہ سکا، وہ اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گیا. وہ کلام مقدس، وہ کتاب مقدس، اللہ رب العزت کا کلام، جس میں کم و بیش 15 صفحات پر مشتمل ایک پوری سورت خواتین کے نام سے موجود ہو. اب آئیے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق کی بیوی، جن سے بڑا کوئی کائنات میں سچا نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر معاشرے کی طرف سے ایک الزام لگتا ہے. اللہ کی قسم، میرا اللہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ